شکریہ ظفر خان صاحب J7 برج مارکیٹنگ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور پاکستانی کمیونٹی اوبویسلی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ میں خود بھی ایک ایکسپیٹ رہا ہوں، قطر میں سرو کیا ہے اور کمیونٹی کے اندر بھی رہا ہوں، اور کچھ حد تک جو پریشانیاں اور جو اپریہینشنز ہوتی ہیں ایز این ایکسپیٹ اس کو فیل بھی کیا ہے اور کرتا بھی ہوں. جو میری ذمہ داری آج لگائی تھی وہ اکانومی کو لے کے تھی، انویسٹمنٹ کو لے کے تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اکانومی کے اوپر بات کرنا یا رن ڈاؤن دینا آئی تھنک اتنا ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سارے ٹاک شوز بھی ہیں، آپ کو بہت ساری انفارمیشن نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتی ہے. میری اوپینین میں دو چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئیں کہ ضروری ہے جس پہ بات کرنی چاہیے. ایک تو وہ پیسمزم ہے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے پاکستان کو لے کے، اور تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. میری اپنی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اوبویسلی فیکچوئل بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اوور بلون ہے. ہم اس یوفوریا یا اس پورے جو کلاؤڈ ہے اس کے پیچھے جو سلور لائننگ ہے یا پھر جو انڈر کرنٹ اسٹرینتھ ہے اس کو ہم اگنور یا کر دیتے ہیں یا اتفاقاً ہو جاتی ہے. تو کچھ وہ پہلو جو ٹپکلی سوشل میڈیا پہ نہیں آتے یا میڈیا پہ نہیں آتے، کیونکہ میڈیا انفارچونیٹلی نیڈز ایکسائٹمنٹ، اور ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی یا بری خبر اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن بہرحال ہمیں فوکس کرنا ہے ہارڈ فیکٹس کے اوپر. نہ تو ہمیں کوئی یا میرا مقصد ہے کہ کوئی سیلز پچ یہاں پہ دی جائے یا پھر کوئی کوئی بڑی فینسی سٹوری سنائی جائیں. بڑی سیدھی سیدھی آپ کے سامنے میں کچھ ہارڈ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان جو ہے اٹ از اے $340 بلین اکانومی. سو اگر آپ دنیا کے ممالک کو کمپیئر کریں تو اٹ از بائی فار ناٹ اے اسمال اکانومی، اٹ از اے پریٹی بگ اکانومی. ٹھیک ہے، ناٹ دا لارجسٹ بٹ اسٹل اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ. جب آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کمپیئر کرتے ہیں تو اٹ از کوائٹ بگ، اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. میرے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بہت سارے میرے سے بہت سینئر ہیں، پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر از میسو پوٹینشیل. انفارچونیٹلی بیڈ گورننس ہیز آلویز بین دا کیس، اور ہم سب اس کا سفر بھی کیا، ہم اس کا شکار بھی رہے. بہت سارے محرکات ہیں لیکن پاکستان انسٹیبل رہا ہے بہت عرصے تک، فی الحال بھی ہے. لیکن پھر اسی سارے سیناریو کے بیچ میں ہی ہمیں کچھ دیکھنا ہے کہ اصل تصویر کیا ہے. دیکھیں اس میں کوئی ڈینائل نہیں کہ اس وقت ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ مشکل فیز ہے، ٹرموائل کا فیز ہے. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بریفلی رکھنا چاہتا ہوں، کہ ایک پاکستان کا پاسٹ ہے اور ایک پاکستان کا فیوچر ہے. پاسٹ ہمارے سامنے ہے، پاسٹ کے اندر جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سارے ادارے، بہت سارے افراد، ان کی آپ کہہ لیں کہ زیادتیاں ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہیں. میں فوکس کرنا چاہتا ہوں فیوچر کے اوپر. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر اسٹرگل کے یا بغیر قربانیاں دے کبھی بھی آگے نہیں بڑھا، چاہے وہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے یا ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہم بھی ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہے ہیں، مشکلات فیس کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے مشکلات فیس کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ہمیشہ اسی اسٹیٹ میں رہے گا یا اس سے کچھ بہتر اسٹیٹ میں آئے گا؟ یہ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ججمنٹ ہے کہ ہیو وی ٹچڈ راک باٹم یا ابھی راک باٹم دور ہے. میرے اوپینین میں وی آر ویری کلوز اور ایٹ دا راک باٹم. یہ میں آپ سے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ ایک تھیوری نہیں ہے. ظاہر ہے میرا فرض بنتا ہے، میرا جو پروفیشن ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے جو بات کروں وہ سالڈ اور ہارڈ فیکٹس کے اوپر بات کروں. ہارڈ فیکٹس بڑے سیدھے سیدھے. ماضی میں اگر میں جھانکوں اور زیادہ پیچھے نہ جاؤں تو 1 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 1.5 سال 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. وی ور ان اے سیریس ٹوئن ڈیفیسٹ کرائسس. فینسی اصطلاح ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، پیسے کوئی نہیں تھے ہمارے پاس. جب پیسے نہیں تھے تو ہاؤ ڈو یو پے فار سیلریز، ہاؤ ڈو یو پے فار ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اینڈ ہاؤ ڈو یو پے فار یور امپورٹس. تو ایک بہت بڑا کرائسس تھا. یہ جو کرائسس تھا اس کے لیے ہم ہر جگہ پہ جا کے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور اس میں سے جو سب سے پاپولر جگہ ہے وہ IMF ہے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دس از آور پاسٹ، دس از آور ریالٹی. لیکن اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں وہ سلور لائننگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت IMF انہوں نے بہت بازو مروڑا، ہمیں کافی سبق سکھایا، اللہ کرے ہم سبق سیکھ گئے ہوں. لیکن بہرحال IMF از بیہائنڈ اس ناؤ. ان کے جو بھی شرائط تھیں، کڑی شرائط تھیں، ہم بھگت رہے ہیں، لیکن دیٹ ایشو از فی الحال اوور.
جو liquidity crisis پاکستان کا تھا we have managed that up till now. اور وہ جو ڈیفالٹ کا سیناریو تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی سویٹ اسپاٹ میں آ گئے ہیں, لیکن پچھلے سال تک وی ور ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ, اور ڈیفالٹ کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن خاص طور پہ کاروباری امپلیکیشنز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. سادی سی بات ہے, اگر آپ ریمیٹنس ابھی بھیج رہے ہیں اور ابھی اگر ریمیٹنس چند دنوں سے لے کر ہفتے کے اندر پہنچتی ہے تو پھر 6 مہینے لگ جاتے ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ, اللہ کا شکر ہے ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے, دیٹ از بیہائنڈ اس. اس کے بعد ہمارے ریلیشنز ود برادرلی کنٹریز, ٹھیک ہے, اٹ از انفارچونیٹ, اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہیں. ہمیں اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے, ماضی میں بھی چاہیے تھی, ابھی بہت زیادہ چاہیے تھی. ایٹ لیسٹ ناؤ دیر از کمٹمنٹ فرام برادرلی کنٹریز انکلوڈنگ قطر اینڈ ادرز, جس میں $25 بلین کی پلانز, ڈیولپمنٹ پلانز جو ہیں وہ کمٹ ہیں ٹو بی انویسٹڈ ان پاکستان اکانومی. اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے وہ آرامکو کی $10 بلین کی آئل ریفائنری ہے, خبروں میں آپ نے سن لیا ہوگا. سو دیز آر ہارڈ فیکٹس. تو ہم اگر یہ بات کریں کہ جی IMF, برادرلی کنٹریز, دے آر الحمد للہ بیک آن بورڈ, دے آر ولنگ ٹو سپورٹ دا اکانومی, دا رجیم, جو بھی رجیم آتی ہے, آگے انشاءاللہ الیکشنز ہوں, اللہ کرے ہوں. اور اس وقت جو ڈائریکشن ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. بغیر پلان کے اگر ہم بہت بڑی لمبی تقریریں بھی کر لیں لیکن اس کے پیچھے ہوم ورک نہ کیا ہو, یا اس کے پیچھے روڈ میپ نہ ہو, یا پلاننگ نہ ہو, تو دیر از نو پوائنٹ. اس وقت آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ از پرفیکٹ, لیکن ایٹ لیسٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو سی اے پلان. آپ نے نام سنا ہوگا, دیر از اے باڈی, اٹس کالڈ SIFC, اس کا ترجمہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ, یہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ آپ کی فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ ہمارے پاور سینٹرز کی کلیکٹیو ویژن ہے. پاور سینٹرز سے ہماری بہت ساری ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں, ان کو اس کردار میں نہیں ہونا چاہیے جس کردار میں وہ ہیں, لیکن پھر میرا فرض بنتا ہے گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے رکھنا. پاکستان کے نہ صرف ایک ہی ادارہ ہے جو کہ ڈسپلنڈ ہے اور اتنی مسل پاور رکھتا ہے کہ وہ کسی قسم کے مثبت چینج کو انشور کر سکے, دو کہ اگین ان کا کام یہ نہیں ہے. So all the power centers executive کے they are collectively on board behind this council. مقصد کیا ہے, راک باٹم ٹچ کر لی, سیدھی سی بات ہے, مرتے کیا نہ کرتے, تو اپنی سروائیول کے لیے کہہ لیں یا ملک کی بہتری کے لیے کہہ لیں, لیکن ایٹ لیسٹ دیر از اے روڈ میپ ناؤ. یہ اگر نہ بھی ہوتا اور کسی بھی پڑھے لکھے باشعور انسان سے پوچھتے تو وہ بتاتے کہ جی فیوچر آف پاکستان کہاں ہے. فیوچر آف پاکستان نمبر 1 ایگریکلچر میں ہے, سو دیٹ از پارٹ آف دا انیشیٹو. نمبر 2 ٹیکنالوجی اور IT کے اندر ہے, دیٹ از پارٹ آف دا انیشیٹو. اس کے بعد انرجی میں ہے, ویری کرٹیکل. اینڈ نمبر 4 آپ کی مائننگ. تو مائننگ اوبویسلی بلوچستان سندھ بہت رچ ہے, کول ریزروز, کاپر ریزروز, سینڈک کا پروجیکٹ, یو نو اٹ. تو بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر از اے ویژن, دیر از اے روڈ میپ. اور کھل کے آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی خاص طور پہ برادرلی کنٹریز انکلوڈنگ چائنا, کہ آپ آئیں, ہماری مدد کریں, ہمارے اندر انویسٹ کریں, اور وی وانٹ ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناٹ دیٹ دیر از اینی گارنٹی کہ جی ہر چیز ہو گئی اور پاکستان جو ہے وہ سونی دھرتی بن گیا. ہے سونی دھرتی ہمارے دل میں, لیکن وی نیڈ ٹو ورک کلیکٹیولی ٹو میک دیٹ ڈریم اے ریالٹی. سو بنیادی چیز یہ ایک آپ کے سامنے منظر نامہ رکھنا تھا کہ بہت مشکل حالات ہیں, ویژولز اور آپٹکس میڈیا کے اندر بہت مشکل ہیں, لیکن انڈر کرنٹ پاکستان کا بہت سالڈ ہے, بہت اپرچونیٹیز ہے, بہت پوٹینشیل ہے, صرف اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے یہ سمت ٹھیک ہو, اچھے سائنز آ رہے ہیں, اچھی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, یہ پرسسٹنٹ رہتی ہے تو دیر از میسو ٹرانسفارمیشن ایکسپیکٹڈ. میرا ذاتی خیال یہ اور ذاتی اوپینین ہے, اگین غلط ہو سکتی ہے, کہ 2024 سے پاکستان کا ایک میسو ٹرن اراؤنڈ ایکسپیکٹڈ ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور اس ویژن اور اس امید کے ساتھ میرے خیال میں جب میں بات کرتا ہوں J7 گروپ کی, ان کے پروڈکٹس کی, ان کے پروجیکٹس کی, سو اٹ میک سینس. ورنہ اگر آپ بالکل کرائسس کے بیچ میں یہ بات کریں گے تو مے بی اٹ وڈ ناٹ میک دیٹ مچ سینس. انویسٹمنٹ کو لے کے بڑی سادی سی باتیں, آپ سارے سیزنڈ ہیں, سینئر ہیں, میچور ہیں. انویسٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز میرے نظر میں دیکھنی چاہیے وہ آپ کے کیپٹل کی سیکیورٹی ہے, ریٹرن اس کے بعد کی بات ہے. سو نمبر 2 وڈ بی ریٹرن آن انویسٹمنٹ.
ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایز این ایکسپرٹ میں خود بھی ایکسپیرینس کرتا رہا کہ جو آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اگر روپی ٹرمز میں آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ 20 25 30 50% بھی ہے اور ڈی ویلیویشن اس کو سارا کھا جاتی ہے تو ایز این ایکسپرٹ اٹ ڈزنٹ میک مچ سینس. اگر یہ باتیں جو اس سے پہلے میں نے کی ہیں اکانومی کو لے کے یہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ایکسچینج ریٹ از سپوز ٹو کم ڈاؤن. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے سال یا 2 سال پہلے چلے جائیں تو وی ور ایٹ دا ٹیریٹری آف 300 ٹو $1. اس وقت کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. جو پچھلا منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا اینڈ ڈیسیجن آپ کی ہے, لیکن دا ریالٹی از کہ وی آر اوور دوز ایشوز. ٹھیک ہے, وہ IMF کا بازو مروڑ کے ہمیں مرغا بنا دیا, لیکن وی آر اوور دیٹ ناؤ. اس کے بعد یہ جو باقی ساری انویسٹمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان نیڈڈ $20-25 billion ٹو گیٹ بیک آن اٹس فیٹ. وہ کمٹمنٹس اب آ رہی ہیں. سب سے بڑی چیز کہ سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے دے ہیو بین ری انیشیٹڈ, انرجی کے بھی اور روڈ انفراسٹرکچر کے بھی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں وچ وی نیڈ ٹو گیٹ بیک آن آر فیٹ. پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ صحیح سمت پہ رہیں. لیکن اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل, ایز این اکانومسٹ, آئی کین ٹیل یو کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہے. ایکسچینج ریٹ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے اکنامک ہیلتھ کو. اگر اکنامک ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے تو ایکسچینج ریٹ بہتر ہوگا. سو دیٹ از ون تھنگ وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. فیصلہ آپ کا ہے لیکن ان پٹس دینا میرا فرض بنتا ہے. سو جب ہم کیپٹل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا کیپٹل سیکیور ہے کہ نہیں. میرے لیے جو کنونسنگ فیکٹر زیادہ تھا وہ J7 کے پروجیکٹس کا وزٹ تھا. خاص طور پہ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ جو ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ایمپوریم. میں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھا, وزٹ کیا, ہینس آئی واز کنونسڈ انف کہ آئی کین پٹ مائی ورڈ بیہائنڈ اٹ. اٹس میرے اوپینین میں اٹس مور دین 50% کمپلیٹ. بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. اٹس اوور 6 million square feet آف کورڈ ایریا, اور اس کا 50% اگر کمپلیٹ ہے تو وچ مینس کہ دیر از میسو انویسٹمنٹ. ان کے جو ٹوٹل پروجیکٹس ہیں اس کی ورتھ از آلموسٹ $1 billion, اور پاکستان کے اندر $1 billion کمپنی از اوبیسلی ہیوج انویسٹمنٹ. ان کی ویژن ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے, دیر از روڈ میپ. لیکن آئی ووڈ سے کہ سیکیورٹی آف کیپٹل سب سے ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ایک سہانا خواب ہے یا گراؤنڈ ریالٹی ہے. میرا اپنا بینچ مارک یہ ہے کہ فزیکل چیز جب موجود ہو تو وہی حقیقت ہے, باقی ساری باتیں ہیں. سو اٹ از دیئر, دا فزیکل ایسٹ از دیئر, بلینز آف روپیز ہیو آلریڈی گون ان ٹو اٹ. اور میرے خیال میں جب اتنی بڑے کیپٹل انویسٹمنٹ ایک گروپ کی ہوئی ہوتی ہے تو سیکیورٹی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ آتی ہے. سو میرے لیے یہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے J7 ایمپوریم کو دیکھتے ہوئے. اینڈ دا ادر پروجیکٹس باقی بھی چل رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ انفراسٹرکچر اتنا کھڑا ہوا ہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ ابھی بھی اپنا ایک اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں جس کے اندر جا کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں آپ. سو مطلب بہت ساری چیزیں دے آر آن دا گراؤنڈ. دوسری ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. J7 ایمپوریم کے اندر ہی جو ریڈیسن بلو کا جو ہوٹل سویٹس کا ٹاور ہے اس کی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ 8 to 10%. جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرمز میں پاکستان میں آن این ایوریج 3 سے 4% ہے, اور گلوبلی اسپیکنگ بھی جو اس کی ایوریج رہتی ہے وہ 7 to 8% رہتی ہے. فار ایگزامپل ٹرکی میں جو بیسٹ کیس سیناریو آپ کو 6 to 7% ملتا ہے. یورپ US میں بہت کم ہے. تو 8 to 10% return on investment is a pretty solid investment. Radisson Blu is a strong brand. They would be managing it. So اگر آپ پیور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو there is something there. اس کے علاوہ ظاہر کمرشل اسپیس بھی ہے, فوڈ کورٹ ہے, and there are others, and obviously the residential. Last but not the least, the overseas tower, ظاہر ہے وہ ایک پریمیم سیگمنٹ ہے, ایکسکلوسیو ہے, and those who can afford it, obviously it's a special and a premium destination. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں. یہ مقصد یہ تھا کہ ایک پاکستان کی پازیٹیو آؤٹ لک ہمارا فرض بنتا ہے. حقیقت پسند آنا کوئی مغالطہ نہیں ہے, اسی لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اینی اسٹوریز ان فرنٹ آف یو. ہارڈ فیکٹس ہیں, یو شوڈ ڈو یور ہوم ورک. انویسٹمنٹ از آل اباؤٹ بینگ ویل پریپیئرڈ. آپ بھی اپنا ہوم ورک کریں, چیزوں کو دیکھیں. سیکیورٹی آف کیپٹل از امپورٹنٹ. فزیکل سائٹس کو جا کے دیکھیں, حق الیقین کریں, اینڈ دین گو فار دا انویسٹمنٹ. مجھے سمجھ میں آئیں, اس لیے آئی وانٹیڈ ٹو پٹ مائی تھاٹس ان فرنٹ آف یو. اور باقی پھر یہ ہے کہ دا ٹیم از ہیئر,
آپ کو ضرور ان سے ٹیکنیکل اسپیکس پوچھنے چاہیے, پروسیجر پوچھنا چاہیے, ہاؤ وڈ اٹ ایگزیکیوٹ, کون لوگ ہیں, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, واٹ از دا بیک گراؤنڈ, واٹ از دا ایکسپیرینس, سارا کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. سو دا ٹیم از ہیئر, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. دے آر ان دوحہ اینڈ دے ہیو پارٹنرڈ ود اے لوکل انٹرپرائز. سو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے کہ یو آر ناٹ ڈیلنگ ود اسٹرینجرز, یو آر ڈیلنگ ود یور اون پیپل ہو ہیو بین ہیئر فار ڈیکیڈس. تو اللہ کرے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اچھی رہے. میری مائی بیسٹ وشز آر ود یو. جزاک اللہ خیر.